بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 196، جس کا عنوان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی تہمت اور قرآن کریم کی صفائی۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ منافقوں کی منافقت کس طرح چھلکی۔ غزوہ مستلق کے بعد جو منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کود پڑے تھے مدینہ المنورہ میں، اس کی تفصیل ہم نے غزوہ مستلق بھی پڑھ لیا تھا ہم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح وہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے، اور منافقین کی منافقت کس طرح چلکی قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد جو سب سے سنگین اور بہت ہی زبردست واقعہ رونما ہوا تھا وہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا۔ یہ منافقین کی سب سے بڑی خطرناک سازش تھی۔ یہی آج کا سبق عنوان ہے کہ منافق مسلمانوں کی آستینوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ سانپ اور بچھو تھے کہ جو کام یہودی عیسائی نہ کر سکے، مشرک خود نہ کر سکے، وہ اس کمینی قوم سے کرا لیتے تھے۔ آج تک عرب کے مشرکین نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے گزشتہ سباق میں پڑھ لیا تھا کہ 13 سالہ زندگی میں کتنی مشقت بھری زندگی تھی، کتنے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے تھے۔ جادوگری کا الزام، ہر ایک قسم کا طعنہ، شاعر، کاہن، دیوانہ کہنا، نعوذ باللہ، باپ دادا کے راستے کو چھوڑنے کا طعنہ۔ لیکن سارے عرب میں کوئی ابو جہل جیسا ذلیل بھی ایسا نہیں کھڑا ہو سکا جو اخلاق اور کردار میں کوئی کمی نکال سکے۔ کسی کافر اور کسی مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے بارے میں انگلی نہیں اٹھائی۔ منافقین حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ یہ کام یہودیوں نے اپنے چیلے منافقوں سے کروایا۔ اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک اس طرح کے کمینے کام کرنے والے یہودی اور عیسائی نام کے مسلمانوں سے اسی طرح کی منافقت کرواتے رہیں گے، جو سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی شکل میں آسمان کی طرف تھوکنے کا کام کر کے اپنا ہی منہ کالا کر لیں گے۔ غزوہ بنو مستلق میں بھی اسی طرح کی ایک بات پیش آ گئی۔ غزوہ بنو مستلق آپ نے 194 والے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ ایک بات پیش آ گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جایا کرتے تھے تو ازواج مطہرات میں کسی نہ کسی کو ساتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اس سفر میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اٹھا لیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ 2 سفر سے واپسی پر ایک جگہ قافلہ نے پڑاؤ ڈالا۔ جب سفر کی طرف جا رہے تھے بنو مستلق کی طرف تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت کے کام سے کہیں چلی گئی۔ اتنے میں قافلہ نکل گیا۔ آپ کا بیسیکلی اس وقت ہار ٹوٹ گیا اور آپ اس ہار کے موتی گننے میں مصروف ہو گئی، تب تک قافلہ نکل گیا۔ آپ کی پالکی اٹھانے والے جو متعین تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن ہلکا تھا، وہ سمجھ گئے کہ آپ پالکی میں بیٹھی ہیں، آپ پردے میں بیٹھی ہیں، تو انہوں نے اٹھا لی اور وہ چل دیے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس میں کوئی نہیں ہے، لگام پکڑنے والے نے لگام پکڑ دی اور وہ چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، وہ یہیں آرام کے لیے لیٹ گئی۔ اب وہ اسی جگہ پر مقیم قیام کر لیا انہوں نے۔ کیوں کہ جس وقت میری تلاش شروع ہوگی تو قافلہ واپس یہیں آئے گا اور میں یہیں پر ٹھہر جاؤں گی، اور ورنہ اگر میں قافلے کی طرف نکلوں گی نہ جانے راستہ بھٹک جاؤں گی، کہاں کو جاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہیں قیام کر لیتی۔ تو پھر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کہ صحابی اس پاکنیم قافلوں پر جو قافلہ آگے کے لیے جاتا تھا کچھ پیچھے رہتے تھے۔ کیوں کہ اگر قافلہ کے چلتے چلتے کوئی چیز گر جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو وہ اس کی تلاش میں اٹھا لیتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری تھی پیچھے چلنے والے کی۔ ایک صحابی رسول پیچھے چل رہے تھے تاکہ کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو تو اسے اٹھا کر لے آئے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہاں اکیلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ جاگ اٹھی۔ جاگنے کے بعد جاگتے ہی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا اور خود ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑ کر چل پڑے۔ کوئی بھی بات آپس میں گفتگو نہیں، سلام کلام، کوئی خیر و عافیت نہیں پوچھی گئی ان صحابی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ دوپہر کے وقت جب قافلہ والے
ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا جو آگے قافلہ چل رہا تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. تو جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ بھی حضرت عائشہ کے ہمراہ وہاں پر پہنچ گئے, اور نہیں ان جو وہاں پر پہلے پڑاؤ ڈالے تھے ان کے پاک دلوں میں ذرا برابر بھی کوئی بھی برا خیال نہیں آیا کہ کہاں تھی, کیا وجہ تھی, اور خیال آ بھی نہیں سکتا تھا ان پاک دلوں میں. لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کی بدبخت قوم اور اس کی بدبخت پارٹی جماعت کہاں رہ سکتے تھے اس چیز کو دیکھ کر. عبداللہ بن ابی بل پڑنے شروع ہو گئے ان کی قوم کے اور ان کی پارٹی والوں کے. انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا بہت بڑا بہترین موقع ہاتھ لگ گیا ہے. پھر انہوں نے جھوٹی کہانی بنانے کے لیے تانا بانا بننا تیار کر لیا, افواہیں پھیلانا شروع کر دیا اور کہانی گڑھنا شروع کر دی. مدینہ پاک پہنچ کر سارے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے, لیکن منافق بس اسی کام میں مشغول تھے, مسلمانوں کی بد کرداری کرنے میں. اس بات کو لے کر وہ منافقت میں مشغول رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اچانک بیمار ہو گئی اور لگاتار 30 دن تک آپ بیمار رہیں. اس درمیان مدینہ پاک, وہ بیمار تھی, اندر تھی, مدینہ پاک میں منافقین اپنی منافقت کرتے رہے, افواہیں پھیلاتے رہے, جھوٹی خبریں گھر گھر پہنچانے کے کام کر رہے, کوئی کمی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ منافقوں کے علاوہ 3 پکے سچے مسلمان حضرت حسان, حضرت مصطح اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی سازشوں کے چکر میں آ گئے. انہوں نے اور تو کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا, صرف اتنی بات کہہ دی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیا معلوم کون سچا ہے کون جھوٹا, بس یوں سے ہے, کیا پتہ شکر سے سپوز کو سے زیادہ, اس کے آگے کچھ نہیں کہا. اسی طرح کی باتوں پر ان کی بھی پکڑ کی گئی, جو اتنی سی بات کہی ان کی بھی پکڑ ہو گئی. 30 دن بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے اس کی سازش کا پتہ لگا کہ کیا چیز یہ مشکا کا اس ونن سازش تو چل رہی تھی ڈرن ونس, لیکن پھر والدہ کے ذریعے جب معلوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق ایسی باتیں, ایسی افواہیں باہر چل رہی ہیں, تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائکے جانے کی اجازت مانگی تاکہ میں تحقیق کر لوں, تحقیق کر سکیں. گھر جا کر اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا, انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ صبر کرو, یہ تو بس جلن اور حسد کا نتیجہ ہے, تو صبر کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دن اور 2 رات مسلسل آہوں سسکیوں سے اور آنسوؤں کی برسات میں گزار دیں, اور ٹھنڈ میں ایسا بخار چڑھ گیا کہ جتنا بھی گھر میں کمبل بستر وغیرہ تھا سب ان پر ڈالا گیا, لیکن سردی ختم نہ ہوئی, شیورنگ گئی نہیں ختم, بخارش کیے. 2 دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کے دوسرے رکوع کی 10 آیتیں نازل ہوئی, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی اور منافقوں کے جھوٹے ہونے کا بیان تھا. اس طرح اللہ کے کرم سے منافق ذلیل و خوار ہو گئے اور ایمان والوں کو سر عزت سے اونچا ہو گیا. جو 3 سچے پکے مسلمان تھے جنہوں نے اتنی سی بات کہی تھی, کیا پتہ شکو سائز پوز کو سائز اپس بنوں, ان کی بھی پکڑ ہونی تھی. 80 کوڑے انہیں خدائی حکم کے مطابق مارے گئے اور پاک کر دیا. 80 کوڑے ان صحابی رسول کو بھی پڑے. رہے منافق, تو ان کے بارے میں کچھ حضرات کی تحقیق ہے کہ انہیں بھی سزا دی گئی, لیکن جمہور, اجتماعی اعتبار سے جو جمہور کا قول ہے کہ انہیں آخرت کی سزا کے لیے چھوڑ دیا گیا, کی خاطر دنیا میں بالکل چھوڑ دیا گیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مخالفوں کو مخالفت پر سزا دی گئی. ایک بار اسی منافق عبداللہ بن ابی کہ جو بیٹے تھے سچے پکے مومن اور صحابی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس بات اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے والد کی گردن تلوار سے اڑا دوں, اڑا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا اپنے باپ کی گردن عبداللہ بن ابی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس واقعے کے بعد منافق بہت بدنام ہو گئے مدینہ المنورہ میں. ہر شخص ان کے اعمال پر نظر رکھنے لگا, یہاں تک کہ مدینہ پاک کی پاک زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. یہ تھا آج کا سبق. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور صلح حدیبیہ. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.